اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہم جو ہے وہ لیسن نمبر 6 پاکستان اور عالمی امور کا تیسرا پوائنٹ پاکستان کے قریبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات پڑھیں گے۔ اس میں آپ کے پاس جو ہیں وہ 4 ملک ہیں: بھارت، ایران، افغانستان اور چین۔ آج ہم 2 ممالک کے بارے میں پڑھیں گے اور 2 ممالک کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے جو سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ بھارت سے کرنے لگے ہیں۔ پاکستان ایک پرامن ایٹمی صلاحیت کا حامل اسلامی ملک ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ ذیل میں جو ہے وہ قریبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بھارت ہے، انڈیا، جو کہ پاکستان کا پڑوسی ملک ہے۔ چونکہ پاکستان کا وجود برصغیر پاک و ہند سے ابھرا ہے، اس لیے بھارت کے ساتھ پاکستان کی تاریخ، جغرافیہ اور ثقافت کے بہت سے پہلو مشترک ہیں۔ یعنی کہ یہ دونوں ممالک پہلے اکٹھے رہتے تھے، پاکستان اور ہندوستان۔ ابھی بھی جو ہے وہ ہندوستان میں اکثریت مسلم کی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی تاریخ، ان کا جغرافیہ اور ان کی ثقافت، اس کے بہت سے پہلو ایک جیسے ہیں۔ دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 2163 کلومیٹر ہے۔ انڈر لائن دس کہ مشترکہ جو سرحد ہے اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 2163۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر بین الاقوامی اصولوں کے تحت دیکھا جائے تو بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت قریبی اور مستحکم ہونے چاہیے، مگر یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکا۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت سے بھارت اور پاکستان کے درمیان بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوئے جن کی بنیاد پر دائمی اختلافات موجود رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور پاکستانی قوم اور افواج کے عزم و استقلال نے اس ملک کی ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ مطلب یہ کہ بھارت قریب ہے، ہمارے اس سے تعلقات بہت مستحکم ہونے چاہیے، لیکن جب تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت سے لے کر آج تک بھارت اور پاکستان کے درمیان بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی تاریخی جنگوں کی تاریخ بن کر رہ گئی ہے۔ تاریخ جو ہے وہ جنگوں کی تاریخ بن کر رہ گئی، یعنی کہ پہلی جنگ جو ہے وہ 1948 میں لڑی گئی تھی۔ کشمیر کے محاذ پر لڑی جانے والی اس جنگ میں پاکستانی عوام، قبائلیوں اور مسلح افواج نے نہایت دلیری سے بھارتی مسلح افواج کا سامنا کیا۔ نہ صرف کامیابی سے مادر وطن کا دفاع کیا بلکہ بھارت کے قبضہ سے آزاد جموں و کشمیر کا قابل ذکر علاقہ بھی خالی کرا لیا۔ اس جنگ میں کیا تھا؟ قبائلی لشکر جو تھے ان کا کردار خصوصی اہمیت کا حامل تھا، جو کہ سری نگر تک پہنچ گئے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کروائی۔ سلامتی کونسل میں پنڈت جواہر لال نہرو نے اقرار کر لیا کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں گے، مگر یہ محض وعدہ ہی ثابت ہوا۔ 1965 میں 6 ستمبر کی رات کو پاکستان اور بھارت کے درمیان لاہور، قصور اور سیالکوٹ کے محاذ پر جنگ کا آغاز ہوا۔ پاکستانی فوج نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی حملے کا بھرپور جواب دیا اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ دوسری جو جنگ ہوئی تھی وہ 1965 میں 6 ستمبر 1965 کو۔ دسمبر 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک دفعہ پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں بھارت کو کسی حد تک مقامی لوگوں کی حمایت حاصل تھی، جس کی وجہ سے پاکستان اپنے ایک حصے سے محروم ہوا اور مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر نمایاں ہوا۔ یعنی کہ 1971 میں جو جنگ لڑی گئی تھی اس میں بنگلہ دیش جو تھا وہ پاکستان سے الگ ہو گیا تھا، تاکہ وہ پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان تھا۔ بنگلہ دیش کی جو بنیاد تھی یا جب قائم ہوا تھا اس کی ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، 16 دسمبر 1971۔ جنگوں کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے درمیان دیگر معاملات بھی کچھ خوشگوار نہیں رہے، خواہ وہ ابتدائی ایام میں نہری پانی کا مسئلہ ہو یا دفاعی و مالی اثاثوں کی تقسیم ہو، ریاستوں کا علاق ہو یا سرحدی معاملات۔ بھارتی قیادت مسئلہ کشمیر سمیت دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نظر ہی نہیں آتی۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بحال کرنے کے کئی معاملات پر بات چیت ہوئی، جن میں تجارت، بس سروس، وفود کے تبادلے اور کرتارپور راہداری وغیرہ شامل ہیں، دونوں ممالک کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو وسائل جنگ پر صرف کیے جاتے ہیں وہ عوام کے مسائل حل کرنے پر خرچ کیے جائیں۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ تعلقات مضبوط بنیادوں پر خوشگوار فضا میں قائم نہیں ہو سکتے۔
قائد-ए-اعظم محمد علی جناح کے بقول کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، لہٰذا دونوں ریاستوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ یعنی کہ اس سارے جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کس طریقے سے جو ہے وہ غیر مصنفانہ طریقے سے پیش آتا ہے پاکستان کے ساتھ، اور کئی مسائل کے اوپر جو ہے وہ ان کی آپس میں لڑائی رہتی ہے۔ جب تک جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ خوشگوار تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ دوسرا جو قریبی ملک ہے پاکستان کا وہ ہے ایران۔ ایران پاکستان کا اسلامی برادر اور ہمسایہ ملک ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ ابتدا ہی سے پاکستان اور ایران کے درمیان خوشگوار اور مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ دونوں برادر ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے اور بین الاقوامی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے کئی سمجھوتوں پر دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ ابتدا میں پاکستان کی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایران نے ہی امداد کی پیشکش بھی کی تھی۔ پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان، یہ تین ممالک ہیں پاکستان، ایران اور ترکی، ان کے درمیان جو ہے وہ علاقائی تعاون برائے ترقی RCD کا معاہدہ ان تینوں ریاستوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب بنا۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں اس معاہدے کے ذریعے سے یہ تینوں برادر ممالک ایک دوسرے سے بہت زیادہ معاشی تعاون کر رہے ہیں۔ یہ تعاون معاشی، عسکری اور سیاسی نوعیت کا تھا۔ جنگ کے بھاری اخراجات میں تیل کی سپلائی خصوصی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ ایران نے ان معاملات میں فراخ دلی دکھائی۔ بین الاقوامی سطح پر بھی ایران پاکستان کے موقف کی حمایت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان اور ایران کے درمیان قربتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ ایران نے نہ صرف سابقہ قرضوں میں بہت سی رعایتیں دیں بلکہ مزید جو قرضے ہیں وہ بھی فراہم کیے، جن سے 1971 کی پاک بھارت جنگ کے مضر اثرات کم کرنے اور پاکستان کی تعمیر نو کرنے میں مدد ملی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مذہبی، ثقافتی تعلقات دونوں ریاستوں کے عوام کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب لے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بلیو باکس کے اندر آپ دیکھیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا جو سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہے اور قومی زبان اس کی فارسی ہے۔ اس کی کرنسی کو ایرانی ریال کہتے ہیں۔ ایران کا جو دارالحکومت ہے وہ تہران ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ تیل کے عظیم ذخائر کی بدولت اس کو بین الاقوامی سیاست میں اہم مقام حاصل ہے۔ یہ ایران کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن درمیان میں دی گئی ہیں۔ پاکستان سے ہر سال جو لاکھوں کی تعداد میں زائرین ایران جاتے ہیں اور مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں۔ پاکستان اور ایران اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے نہایت فعال رکن ہیں۔ یہ تنظیم مسلم امہ کے مسائل حل کرنے میں اگرچہ بہت فعال نہیں ہے، مگر اس کے باوجود کئی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے حل میں یہ معاون ہے۔ پاکستان اور ایران اقتصادی تعاون کی جو تنظیم ہے اس کے بھی رکن ہیں۔ اس طرح وسط ایشیائی ریاستیں پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کرتے ہیں۔ افغانستان اور عراق پر امریکہ کے حملے کے بعد امریکہ ایران کے خلاف بھی کئی بار اپنے جارحانہ عزائم کا اظہار کر چکا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کے ان عزائم کی حوصلہ شکنی کی ہے اور کھلے لفظوں میں ایران کا ساتھ دینے کا عزم کا اعلان کیا۔ یعنی کہ جب بھی امریکہ نے اگر خدا نخواستہ حملہ کیا ایران پر تو پاکستان ایران کا ساتھ دے گا۔ یہ دونوں برادر ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں مزید اضافہ کر کے ایک دوسرے کے لیے اور اقوام عالم کے لیے زیادہ مفید کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دونوں ریاستوں کے مالی، جغرافیائی، فنی، صنعتی اور انسانی وسائل سے متعلق تعاون کو باہم فروغ دیا جائے۔ اس طرح دونوں ریاستوں کی ترقی کے عمل کو تیز تر بنایا جا سکتا ہے۔ دو قریبی ممالک کے بارے میں میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ دو قریبی ہمسایہ ممالک جو پاکستان کے ہیں ان میں ایک بھارت اور ایک ایران ہے۔ بھارت جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور ایران جو ہمارا سچا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کے بارے میں آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کے پوائنٹ سارے آپ نے اچھے طریقے سے ریوائز کرنے ہیں، لکھنا ہے اور جو ہے وہ لکھیں گے تو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دونوں پوائنٹ آپ آج کی ڈیٹ میں لکھیں گے، دو پوائنٹ جو اگلے میں کل پڑھاؤں گی وہ آپ نے کل کی ڈیٹ میں لکھنے ہیں۔ ہوپ فلی کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔